یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت قرآن شریف کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں یہ پوچھتے ہیں، تو ان سے کہہ دیجئے کہ شراب اور جوا یہ دونوں بہت بڑے گناہ ہیں۔ تو دیکھیے میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے شراب اور جوئے کے بارے میں یہ کتنے بڑے گناہ ہیں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، کیونکہ میرے عزیزو یہ دونوں بہت بڑے گناہ ہیں۔ شراب پینا بھی گناہ کبیرہ ہے اور جوا کھیلنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ عزیزان گرامی، یہ دونوں اتنے بڑے گناہ ہیں کہ اس میں انسان مبتلا ہو کر کے اپنے آپ کو برباد کر لیتا ہے۔ اس میں مبتلا ہونے کے بعد انسان کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ انسان گناہوں میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت، اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت بھی اس کے دل سے نکل جاتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ شراب پینے کے بعد انسان کا حلیہ بدل جاتا ہے، انسان بالکل چینج ہو جاتا ہے۔ اسے یہ معلوم نہیں رہتا کہ میں کیا بول رہا ہوں، اسے یہ معلوم نہیں رہتا کہ میں کیا کھا رہا ہوں، اسے یہ پتہ نہیں چلتا کہ میں کس کو کیا کہہ رہا ہوں، اپنی زبان سے میں کیسے الفاظ نکال رہا ہوں۔ اللہ اکبر، بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ میرے عزیزو، شراب پینے کے بعد انسان اپنی زبان سے کفری الفاظ بھی نکال دیتا ہے، کفری الفاظ بھی کہہ دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ایمان سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، شراب اتنا بڑا گناہ ہے، جیسے ہی انسان شراب پینے میں مست ہو جاتا ہے تو انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے کہ شراب یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ ان دونوں گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن شریف کے اندر ارشاد بھی فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، کہ تم نماز کے قریب مت جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو، کیونکہ میرے عزیزو، نشے کی حالت میں انسان کو معلوم نہیں رہتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا بول رہے ہیں، ہم کیا کھا رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ آیت کریمہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ نشہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور میرے عزیزو، یاد رکھیے کہ نشہ چاہے کیسا بھی ہو، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، ہر نشہ آور چیز گناہ ہے، کیونکہ میرے آقا نے حدیث پاک کے اندر بھی ارشاد فرمایا، کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ شراب چاہے کسی بھی طریقے کی ہو، چاہے لوگوں نے اس کے نام بدل لیے ہوں، میرے عزیزو، نام بدلنے سے چیز جائز نہیں ہو جاتی۔ لوگوں نے اس کے نام رکھ لیے، کسی نے کچھ نام رکھ دیا، کسی نے کچھ نام رکھ دیا، تو میرے عزیزو، نام بدلنے سے شراب ہے، اس کے نام ہم چاہیں کچھ بھی رکھ دیں، میرے عزیزو، اس کے نام بدلنے سے وہ چیز جائز نہیں ہو سکتی، کیونکہ شراب جو ہوتی ہے اس میں نشہ ہوتا ہے، اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اللہ نے ارشاد فرما دیا، کیونکہ میرے عزیزو، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ اکبر، ہمارے نوجوان بھائی اور عزیزان گرامی، ہمارے کچھ ایسے بھائی ہیں جو اس کو گناہ نہیں سمجھتے بلکہ اس کو جائز سمجھ کر پیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا گناہ ہے میرے عزیزو، کبھی تنہائی کے عالم میں ہم اس کے بارے میں غور و فکر کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یار یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ فرمایا جاتا ہے کہ میرے عزیزو، جو انسان شراب پیتا ہے اور جب نشے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے دل میں ایمان باقی نہیں رہتا، بلکہ اس کا ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے۔ جس وقت انسان نشے کی حالت میں ہوتا ہے،
تو اس کا ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے۔ پھر میرے عزیزوں فرمایا جاتا ہے کہ انسان نشے کی حالت میں ہے اور ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے، ایمان کی حالت پر نہیں رہتا وہ، اور اگر اسی حالت میں وہ مر گیا، اسی حالت میں اگر اس کا انتقال ہو گیا تو میرے عزیزوں فرمایا جاتا ہے اگر نشے کی حالت میں وہ مر گیا، اگر نشے کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا تو ایسا انسان کفر کی حالت پر مرے گا، ایسا انسان جہنم کا حقدار ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ شراب پیتے ہیں ان لوگوں کو سوچنا چاہیے اگر وہ شراب پینے کی حالت میں مر گئے تو سیدھے جہنم کے حقدار ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ کتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر انسان مر گیا اس حالت میں تو جہنم کا حقدار ہوگا، جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس لیے شراب بہت بڑا گناہ ہے، اس گناہ سے بچو۔ تو میرے عزیزو یہ اتنے بڑے گناہ ہیں لیکن اللہ اکبر ان کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا ہے، جوا کھیلنے کو، شراب پینے کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے پیتے ہیں لوگ کہ اس میں کوئی گناہ ہی نہیں ہے، جبکہ میرے عزیزو دیکھیے کتنا بڑا گناہ ہے کہ شراب پینے کے بعد انسان ایمانی حالت پر نہیں رہتا، یعنی اس کا ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ اور میرے عزیزو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان دنیا میں شراب پیتے ہیں جہنم کے اندر ان کو ڈالا جائے گا، اور جہنم میں ڈالنے کے بعد ان کو زہریلے سانپوں کا زہر پلایا جائے گا، یعنی زہریلے سانپ جو ہوتے ہیں ان کا زہر انہیں پلایا جائے گا، اور جیسے ہی وہ اس زہر کو پیئیں گے تو پینے سے پہلے ہی جیسے ہی وہ زہر اپنے منہ کے قریب لے کر کے جائیں گے تو اللہ اکبر وہ اتنا خطرناک زہر ہوگا کہ وہ زہر منہ کے قریب جاتے ہی انسان کے چہرے کی کھال ادھر جائے گی، اس کے چہرے کی کھال ادھر جائے گی۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی وہ پیے گا پینے کے بعد اس کے جسم کی کھال ادھر جائے گی، اس کے جسم کی کھال ادھر جائے گی، گوشت نظر آ جائے گا، اتنا خطرناک وہ زہر ہوگا۔ وہ کن لوگوں کو پلایا جائے گا؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو لوگ دنیا میں شراب پیتے ہیں یہ زہر ان کو پلایا جائے گا، اور پینے کے بعد اللہ اکبر ان کے جسم کی کھال ادھر جائے گی، گوشت نظر آ جائے گا، وہ چیخو پکار کریں گے اللہ اکبر، لیکن ان کی چیخو پکار سننے والا وہاں کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ان کے جسم سے کھال ادھر جائے گی اور اتنی چیخو پکار کریں گے اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ان کی اذیت سے یعنی ان کی تکلیف سے جو آس پاس والے جہنمی ہوں گے انہیں بھی اذیت پہنچے گی، وہ بھی پریشان ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیے اتنا بڑا گناہ ہے شراب پینا، اتنا بڑا گناہ ہے شراب پینا، لیکن ہمارے بھائی اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو بچو اس گناہ سے، اگر اس گناہ سے بچتے رہو گے تو اللہ تم سے راضی ہوگا، اور اگر اس گناہ سے نہیں بچو گے تو یاد رکھ لو تمہاری دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور تمہاری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ چاہے شراب پینے والا ہو، چاہے شراب بیچنے والا ہو، چاہے شراب خریدنے والا ہو، چاہے شراب بنانے والا ہو، چاہے شراب کو سپلائی کرنے والا ہو، فرمایا جاتا ہے کہ یہ سب کے سب گناہ کے برابر شریک ہوتے ہیں۔ فرمایا جاتا کہ یہ سب کے سب برابر گناہ کے شریک ہوتے ہیں۔ شراب پینے والا بھی گنہگار ہے، شراب بیچنے والا بھی گنہگار ہے، یعنی سب کے سب برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ اور فرمایا جاتا ہے میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو انسان شراب پیتا ہے تو اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا، اللہ اس کے روزوں کو قبول نہیں کرتا، اللہ اس کے حج کو قبول نہیں کرتا، اللہ اس کی زکوٰۃ کو قبول نہیں کرتا، اللہ اس کی نیکیوں کو قبول نہیں کرتا۔ جو شراب پیتا رہتا ہے اللہ نہ اس کی نماز قبول کرتا ہے، اللہ اس کے نہ روزے قبول کرتا ہے، اللہ نہ اس کا حج قبول کرتا ہے۔ اور پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو شراب پیتا ہے اللہ اس کی کوئی بھی
نیکی قبول نہیں کرتا اور وہ شراب کی حالت میں اگر مر گیا تو اللہ اکبر، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر شراب پینے کی حالت میں مر گیا، اگر توبہ کیے بغیر مر گیا تو ایسا شرابی جہنم کا حقدار ہوگا، اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو دیکھیے میرے عزیزو، شرابی جو شراب پیتا ہے اللہ اس کی نہ نماز قبول کرتا ہے، اللہ اس کے نہ روزے قبول کرتا ہے، اللہ اس کی نہ اس کی زکوٰۃ قبول کرتا ہے، اللہ نہ اس کا حج قبول کرتا ہے۔ میرے عزیزو، کوئی بھی نیکی اس کی قبول نہیں ہوتی۔ ہاں اگر وہ توبہ کر لے، اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ پھر اس کی ہر چیز قبول کرتا ہے، کیونکہ توبہ کرنے کے بعد تو انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ پھر بھی دیکھیے اللہ کتنا رحیم ہے، اللہ کتنا کریم ہے کہ میرے عزیزو، انسان اگر سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اسے معافی کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا جاتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو انسان شراب پیتا ہے، جو دنیا میں شراب پینے میں مشغول رہتا ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر وہ شراب پینے کی حالت میں مر گیا، یعنی توبہ کیے بغیر مر گیا، تو اللہ رب العزت اس کے پیٹ کو جہنم میں پیپ سے بھرے گا، جل جل کر جو بہ رہے ہوں گے، جو پیپ ہوگی اس پیپ سے شرابی کے پیٹ کو بھرے گا۔ اللہ اکبر، جیسے ہی وہ پیے گا تو اتنا گرم ہوگا کہ اس کے جسم کی آنتیں گل کے باہر نکل کر کے آ جائیں گی۔ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ان گناہوں سے بچنا چاہیے اور توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ بغیر توبہ کیے مر گئے تو اللہ تمہیں جہنم کا حقدار بنائے گا۔ تو جو لوگ شراب پیتے ہیں ان لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ لیکن میرے عزیزو، اللہ اکبر، آج کل تو ایسا معاملہ ہے اکثریت ہمارے نوجوان بھائیوں کی کہ میرے عزیزو اسے گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں، شوقیہ طور پر پی رہے ہیں کہ شوقیہ انداز میں پی رہے ہیں۔ میرے عزیزو یہ گناہ ہے یار، کام تو اور بھی بہت سارے ہیں، شوقیہ طور پر آپ اور بھی کام کر سکتے ہیں، لیکن آپ شراب پی رہے ہیں، یہ اللہ کی ناراضگی مول لے رہے ہیں، اللہ کے رسول کی ناراضگی مول لے رہے ہیں۔ میرے عزیزو یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ شراب پینے کے بعد اللہ اکبر انسان پھر کچھ بھی کر لیتا ہے، اسے معلوم نہیں رہتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اسے معلوم نہیں رہتا کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ تو میرے عزیزو ڈرنا چاہیے، اللہ کے خوف سے ڈرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے خوف سے ڈرنا چاہیے کہ میرے عزیزو شراب پی رہے ہیں لوگ، لیکن انہیں اس چیز کا ڈر نہیں ہے کہ یار ہمارا ایمان سلامت رہے گا یا نہیں۔ اور پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ شراب پینے کے بعد انسان کے دل میں ایمان باقی نہیں رہ سکتا، یعنی انسان کے دل میں ایمان نہیں رہتا بلکہ ایمان نکل جاتا ہے، ایمان سے خالی ہو جاتا ہے اس کا سینہ، بے ایمان ہو جاتا ہے وہ، اور اگر اسی حالت میں مر گیا تو وہ جہنم کا حقدار ہوگا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بہت بڑا عبادت گزار نیک متقی پرہیزگار تھا، اس کی عبادت کے دور دور تک چرچے تھے۔ اللہ اکبر، ایک فاحشہ عورت کی نظر پڑی تو اس نے اپنے کچھ آدمیوں کو بھیجا بہانہ لے کر کے اس نیک انسان کو میرے پاس میں لایا جائے اور اسے بہانے سے بلایا جائے، اس سے یہ کہنا کہ تم بہت بڑے نیک ہو، تمہیں گواہی دینی ہے، تمہیں ایک فیصلہ کرنا ہے، تم تو نیک ہو، تمہاری بات کو لوگ مان لیں گے، آ جاؤ۔ اللہ اکبر، تو فاحشہ عورت نے اپنے پاس میں بلایا، بلانے کے بعد میرے عزیزو اس فاحشہ عورت نے گھر کے دروازوں کو بند کر دیا۔ بند کرنے کے بعد تو اس نیک انسان نے، متقی انسان نے کیا دیکھا کہ وہ فاحشہ عورت بیٹھی ہوئی ہے، اس کے پاس میں ایک بچہ لیٹا ہوا ہے اور اس کے پاس میں ایک پیالہ ہے جس کے اندر شراب ہے۔ اللہ اکبر، تو اس خاتون نے کہا، اس فاحشہ عورت نے کہا کہ اے متقی پرہیزگار انسان سنیے، آپ میرے ساتھ میں زنا کرو، آپ میرے ساتھ میں بدفعلی کرو، اور یاد رکھ لو اگر بدفعلی نہیں کرتے ہو تو میں چیخوں گی، میں چلاؤں گی، تمہارا نام بدنام ہو جائے گا، تم
بدنام ہو جاؤ گے، اس لیے اگر چاہتے ہو کہ تمہاری عزت محفوظ رہے تو میرے ساتھ میں زنا کر لو۔ تو وہ تو اللہ کے نیک بندے، اللہ کا متقی پرہیزگار انسان تھا، وہ کہا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، مجھے تو صرف اللہ کی عبادت سے مطلب ہے، یہ گناہ والے کاموں سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ کان کھول کر کے سنو، اگر کرتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں چیخوں گی، چلاؤں گی، نام بدنام ہو جائے گا تمہارا۔ اللہ اکبر۔ اس نیک انسان نے سوچا یار کیا کیا جائے، چلو شراب پی لیتے ہیں، شراب پینے سے تو کچھ نہیں ہوگا، بعد میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں گے۔ لیکن میرے عزیزو، جیسے ہی اس نے شراب پی، شراب پینے کے بعد میں اللہ اکبر اتنا مست ہو گیا وہ نیک انسان، اتنا مست ہو گیا کہ اللہ اکبر اس نے اس عورت کے ساتھ میں زنا بھی کر لیا اور اس بچے کو قتل بھی کر دیا۔ تو میرے عزیزو دیکھیے کہ جب تک شراب نہیں پی تھی تو وہ گناہ سے بچ رہا تھا، لیکن جیسے ہی شراب پی تو اللہ اکبر زنا بھی کر لیا، اس بچے کو قتل بھی کر دیا۔ تو میرے عزیزو دیکھیے یہ شراب پینے کی نحوست ہے، شراب پینے کے بعد میں انسان کو پھر ہوش نہیں رہتا، شراب پینے کے بعد میں پھر انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا کھا رہا ہوں، میں کیا پی رہا ہوں۔ اس لیے میرے عزیزو شراب پینے کے بعد میں انسان ایسے ایسے گناہ کر لیتا ہے کہ جو گناہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب بن جاتے ہیں، ایسے ایسے گناہ کر لیتا ہے کہ اللہ اکبر وہ ایمان سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو بچو، اس گناہ کبیرہ سے بچو۔ اگر آپ اس گناہ میں مبتلا ہو تو آج ہی سچے دل سے توبہ کر لو، اور توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لو۔ اگر توبہ کر کے معافی مانگو گے تو اللہ آپ کو معافی کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ اور یاد رکھ لو اگر توبہ نہیں کرو گے، اگر اس گناہ میں مبتلا رہو گے تو آپ کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آپ کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی، کیونکہ سب سے قیمتی دولت انسان کے پاس ایمان ہوتی ہے، سب سے قیمتی دولت ایمان ہے۔ جب انسان کا ایمان ہی سلامت نہیں ہوگا تو میرے عزیزو بتائیے یہ دولت کس کام کی ہے، یہ پیسہ کس کام کا ہے، یہ شہرت، اونچے اونچے مکان اور یہ گاڑیاں بنگلے کس کام کے ہیں؟ ارے جب ایمان ہی سلامت نہیں ہوگا تو یہ ساری چیزیں کس کام کی ہیں؟ اس لیے اگر اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہو تو اس گناہ سے بچو، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا جو شراب پیتا ہے وہ ایمانی حالت پر نہیں رہتا بلکہ اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے، اور اگر وہ اسی حالت میں مر گیا، اگر توبہ کیے بغیر مر گیا تو اس کی دنیا بھی برباد ہوگی اور اس کی آخرت بھی برباد ہوگی اور وہ جہنم کا حقدار ہوگا۔